پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کوئی وجہ نہیں ہے پاکستان میں رہنے کی اگر آپ یہاں کے سیاسی عمل میں شریک نہیں ہیں. آپ ایک باشعور شہری ہیں اور آپ ایک جو صحیح یا غلط ہمارا اپنے بارے میں خیال ہے کہ باشعور شہری ہیں تو وہ اگر وہ سیاسی عمل میں شامل نہیں ہیں آپ باشعور شہری ہوتے ہوئے تو پھر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے آپ کے یہاں رہنے کا, کوئی حاصل نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے. ذاتی طور پر یہ جو سارے آپ کام کر رہے ہیں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں آگے جا کے, کہاں تک یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک آپ کے ذہن پہ یا ایک مورلی آپ obliged ہیں یہ کرنے کو, ایک بوجھ ہے جو آپ نے یا تو اس ملک کو واپس دینا ہے یا کیونکہ آپ ایک پاکستانی ہیں تو یہ آپ کو کرنا لازمی ہے؟ کہ ہم لوگ جو ہیں یعنی جو میری نسل کے لوگ ہیں اور ہمارے بعد آنے والے بھی میں سمجھتا ہوں اور ہم سے پہلے والے تو بہت ہی زیادہ, ہماری جو تعلیم ہے اس تعلیم کو یہاں کے کسانوں نے اور یہاں کے مزدوروں نے سبسیڈائز کیا ہے. ہم نے انہیں سبسیڈائز نہیں کیا, انہوں نے سبسیڈائز کیا ہے. ان کی محنت ہے اور ان کی محنت سے کریٹ ہونے والا وہ سرمایہ ہے جو ہم جیسے لوگوں کی تعلیم اور تربیت پہ اس قوم نے, اس ریاست نے خرچ کیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ریئلائزیشن ہونا چاہیے. ہم انڈیٹڈ ہیں, ہم پہ قرض ہے اس ملک کی ریاست کا, اور یعنی اس ملک کے عوام کا, جو ریاست کے ذریعے سے جنہوں نے ہمیں سبسیڈائز کیا ہے. اور ان کے آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہیں. نہ ان کے پاس انصاف ہے اور نہ ان کے پاس جو ہے وہ روزگار ہے, نہ عزت نفس ہے. تو اگر آپ کسی سوئٹزرلینڈ یا سویڈن جیسے ملک سے ہوتے تو شاید آپ کی زندگی کے مقاصد کچھ اور. میں اگر سوئٹزرلینڈ یا سویڈن میں ہوتا تو میں شاعری کر رہا ہوتا مستقلاً کل وقتی, اور ورنہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوتا, ورنہ فلمیں بنا رہا ہوتا. اب اگر میں کسی بھی یورپی ملک کی ہوتی تو شاید سکون سے اپنے خواب پورے کرنے میں لگی ہوتی, لیکن کیا کریں, پاکستانی ہونا ہم پر ایک مزید ذمہ داری بھی تو ڈال دیتا ہے. نمرا سے ملنا میرے لیے بہت ضروری تھا. میں تو اپنی سچائی سے منہ موڑ کر لندن جانے میں لگی ہوئی ہوں, اور نمرا اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ 12 سال لندن میں رہ کر حال ہی میں واپس آئی ہیں. نمرا سے سبھی یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیوں کیا, اور شاید ہم سب لوگوں کی طرح گھر سے دور رہ کر کسی موڑ پر یہ جواب بہت آسان ہو جاتا ہے, گھر کی یاد. مجھے وہاں پر جا کے لگتا تھا کہ ایکچولی میں ہوں, میری زندگی ہے, میرا گھر ہے, میرا کام ہے. مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کسی اور کے ساتھ اس سوسائٹی میں رہ رہی ہوں. مجھے یہ اجنبیت سی محسوس ہوتی تھی وہاں پر. میں دی انڈیویجول. ایبسلیوٹلی. وہاں پر ذرا زندگی تھوڑی زیادہ ہی پرسکون ہے جو آپ کو تھوڑا پریشان کرتی ہے. خاموش. ہاں خاموش. یہ صحیح ہے کہ پاکستان اور کراچی سب اپنا گھر لگتا ہے, اینڈ دیئر فار اٹس بیوٹیفل, مگر ہر چیز اس کی خوبصورت شاید نہ ہو, یو نو. اینڈ اسپیشلی گروئنگ اپ ایز ویمن, جو ہم, آپ نے بھی زندگی یہاں گزاری, میں نے بھی زندگی یہاں گزاری, ینگ عورت ہوتے ہوئے یہاں گزاری. ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ یہاں کیا ہوتا ہے. وہ چیزیں جتنا بھی اپنا گھر لگے وہ کیسے ہمیں اچھی لگ سکتی ہیں, اسپیشلی اگر آپ لندن میں رہ چکے ہیں. ہاں, میرے خیال میں تمہاری بات بہت حد تک صحیح ہے. لیکن کراچی میں میرے خیال میں 15 سال پہلے سے ماحول بہت بدل گیا ہے. اگر آپ نے کوئی مغربی لباس پہنا ہوگا تو وہ آپ کو دیکھ کے یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کے خیالات کوئی بہت زیادہ خطرناک ہیں. یا نمرا کراچی الٹا بھی بدل رہا ہے. مغربی لباس شاید کم, مطلب جہاں زیادہ بھی ہو رہا ہے وہاں نقاب بھی زیادہ ہو رہا ہے. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ہم لوگوں کو بہت میڈیا پہ, اف یو ٹرن آن دا ٹیلی ویژن, تو آپ کو لگتا ہے کہ واہ واہ جی بڑی امپاورڈ عورتیں ہیں, عورتیں ہی سب کچھ چلا رہی ہیں, جیسے وہ چک چک پک پک ایسی فضول باتیں کر رہی ہوں, مگر کم از کم آپ کو ایک خوبصورت عورت تو نظر آتی ہے. مگر وہی اسکول بھی برن یہی ہو رہے ہیں لڑکیوں کے. یہ ٹرینڈ ہے جو میں دیکھ رہی ہوں, جس میں لوگ کچھ زیادہ تھوڑے رائٹ پہ جانے لگے, اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہمیشہ سے ریلیجس تھے یا جن کے گھر میں نماز پڑھی جاتی تھی. بیکاز نماز لوگوں کے گھر میں پڑھی جاتی تھی, لیکن لوگ یہ
हिजाब नहीं करते थे, एक पर्टिकुलर किस्म का हिजाब नहीं करते थे, लेकिन सियासी हिजाब। और अब मुझे ये लगता है कि हाँ, मतलब मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने जाती हूँ, मुझे याद है जब हम लोग स्कूल में थे तो हमारी अम्मियाँ हमें स्कूल से लेने आती थीं तो वो दुपट्टा उनके गले में होता था, वो उनके सर पे नहीं होता था। अब जो लोग हिजाब नहीं भी करते वो भी सर पे दुपट्टा रखते हैं, और उनका कुछ एटीट्यूड ऐसा है कि जैसे वो हमें बता रहे हो कि हम सही हैं और आप लोग शायद सही राह पर नहीं हैं। लेकिन ये हर जगह पर नहीं है, ये भी एक पर्टिकुलर क्लास में, एंड आई वुड से कि वो क्लास इज नॉट लोअर मिडिल क्लास। एंड यू मस्ट हैव नोटिस द डिफरेंस। आप इतने दिनों बाद आई हैं और जब भी आप आती रही हैं बीच में छुट्टियों में, आपने देखा नहीं किस तरह एक तौर पे मजहब बढ़ रहा है इस मुल्क के अंदर, और दूसरी तौर पे उसकी वैल्यूज कभी तक समझ में मेरे नहीं आई, क्योंकि वही खवातीन पे अगर सिर्फ रहे हम जो अब सर पे दुपट्टे ओढ़ने लग गई हैं एकदम से, हाँ, आउट ऑफ नोवेयर। वो नौकरों से फिर भी बदतमीजी से बात करती हैं, वो अपने मियाँ से फिर भी नहीं पूछती कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, मतलब यू नो, तो वो कौन सा मजहब है, वो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मजहब पढ़ रहा है। हमने तो सीखा था कि मोहब्बत मजहब है, अमन मजहब है, बर्दाश्त मजहब है, रवादारी मजहब है। हमारा कल्चर भी तो यही होना चाहिए था। तो फिर ये सख्तियां, ये नफरतें, ये नाइंसाफियां, औरतों के साथ ये जुल्म कब से हमारी रिवायात का हिस्सा बन गया? क्या हमें पता नहीं था कि जितनी तंग दीवारें खींचेंगे उतना ही दम घुटेगा? ऐसे घरों में वो अजीम लोग कैसे पैदा होंगे? एक और सातकैन कहाँ से आएगा जो ना मजहब से घबराए, ना अपनी आजादी से, जो अपनी तख्लीक से सवाल पूछे, जो एक ऐसे माशरे में जिंदा रह सके जहाँ खूबसूरती की पहचान हो, तनकीद के लिए बर्दाश्त हो, जहाँ अपने दिल की बात को जबान देना बहादुरी हो, लादीनियत नहीं। अब ये कार्य नामुकम्मल कौन पूरा करेगा? आज जो हमारे साथ मौजूद है दी एम शो हर इतवार की शाम 6:05 सिर्फ जियो न्यूज पर।